السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے بائنری سرچ ٹری کلاس بنانے کی خاطر اس کی انٹرفیس فائل یعنی بائنری سرچ ٹری ڈاٹ ایچ فائل بنائی تھی اور اس میں ہم نے وہ پبلک اور پرائیویٹ میتھڈز اور اسٹیٹ ویریبلس ڈالے تھے. البتہ اس کی امپلیمنٹیشن ڈاٹ سی پی پی فائل کی ڈسکشن کی بجائے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، بلکہ ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہم نے اس کلاس کے انٹرفیس بنانے میں کانسٹ اور ریفرنس ویریبلس کا بہت استعمال کیا ہے. آخر یہ ریفرنس ویریبلس ہوتے کیا ہیں، ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اور اصل میں پیچھے کاروائی اصل میں ہوتی کیا ہے، یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آپ نے پچھلے کورس میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہوگا اور یقیناً استعمال بھی کی ہوگی. پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ سی پلس پلس کی جو کتاب ہے یا جو ریفرنس کے طور پہ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، اس میں آپ یہ ریفرنس ویریبلس کے بارے میں ضرور اور پڑھ کے آئیے، کیونکہ ہم اس لیکچر میں اس ریفرنس ویریبلس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تو آئیے ہم کرتے یہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا ریفرنس ویریبلس کی، لیکن اس کے علاوہ میں کال سٹیک اور وہ جو بقیہ اندرونی چیزیں ہیں رن ٹائم انوائرمنٹ کی، اس کے حوالے سے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ریفرنس ویریبلس کا استعمال کیوں اور کیسے ہوتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ مہارت حاصل ہو جائے کہ یہ ریفرنس ویریبلس کب اور کیسے استعمال کرنے چاہیے یا ان کا مناسب استعمال کیا ہوگا. تو میں چند ایک مثالیں پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو سلائیڈ کی جانب دیکھیے. The symbol ampersand has a few different purposes depending on where it occurs in the code. When it appears in front of a variable name, it is the address operator, that is, it returns the address of the variable in memory. اور میں نے مثال اس طرح دی ہے کہ فرض کریں آپ یہ دو ڈیکلریشنز لیں، انٹ ایکس جو کہ ایک ایکس آبجیکٹ یا ایکس انٹیجر ویریبل بناتا ہے، اور اس کے بعد ہے انٹ اسٹار پی ٹی آر ایکول ایمپرسینڈ ایکس. اب جب آپ نے پوائنٹرز استعمال کیے تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایمپرسینڈ جو ہے یہ کسی لوکیشن کا ایڈریس آپ کو دیتا ہے، اور وہ ایڈریس جو ہے وہ آپ ایک پوائنٹر ویریبل کو اسائن کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پہ کیا. پی ٹی آر جو ہے وہ میرا ایڈریس ویریبل ہے. یہاں تک تو بات واضح ہے کہ یہ ایمپرسینڈ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یا اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. یعنی آپ ایک پوائنٹر ویریبل فرض کریں انیشلائز کرنا چاہتے ہیں یا اس پوائنٹر ویریبل کو کوئی ایڈریس اسائن کرنا چاہتے ہیں. آخر کار وہ ایڈریس کہیں سے تو آئے گا. ایک طریقہ یہ سامنے آیا جو کہ آپ کافی مانوس ہیں، جس سے کہ اگر میں کسی ویریبل کا ایڈریس لوں تو مجھے وہ ایڈریس لے کے ایک پوائنٹر ویریبل میں ڈالنے کے لیے جو مجھے کاروائی کرنی پڑتی ہے وہ یوں کہ یا تو میں ایک پوائنٹر کو انیشلائز کر دوں یا اس پوائنٹر کو ڈکلیئر کر کے میں بعد میں بھی کہہ سکتا تھا کہ پی ٹی آر ایکول ایمپرسینڈ ایکس. یہ تو ہوا ایڈریس آپریٹر. البتہ جیسے کہ ہم بائنری سرچ ٹری میں جب ہم وہ ڈاٹ ایچ فائل بنا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایمپرسینڈ جو ہے یہ کسی ویریبل کے شروع میں نہیں تھا، اصل میں اس کے بعد میں تھا. تو ذرا سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ the symbol ampersand can also appear after a type in a function signature. یعنی کہ ایمپرسینڈ جیسے کہ میں نے کہا ایک فنکشن کے جو آرگیومنٹ لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں، اور اصل میں ایک لحاظ سے فنکشن کا جو سگنیچر ہے اس میں اس ٹائپ کا ہونا تو لازمی ہے، لیکن اس آرگیومنٹ کا نام جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں. وہ جب آپ فنکشن ایکچولی بناتے ہیں اس وقت اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. البتہ میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائنری سرچ ٹری کلاس کو لیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ فار ایگزامپل انسرٹ اینڈ ریموو فرام دا بائنری سرچ ٹری کلاس، ان کی ڈیکلریشن کچھ یوں تھی: void insert const e type ampersand x. اسی طرح void remove const e type
$x. یہ دیکھیے ایمپرسینڈ کہاں پہ ہے؟ یہ اصل میں ایک ٹائپ کے فوراً بعد ہے، اور یہاں پہ یا اس کلاس کی اگر کو آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے ٹیمپلیٹس استعمال کیے تھے، لیکن میں یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ ٹیمپلیٹ اصل میں ایک ٹائپ پیرامیٹر ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایک ٹائپ آئے گی. اور اس کو واضح کرنے کے لیے میں نے اگلی سلائیڈ پہ یہ مثال پیش کی ہے کہ فرض کریں کہ آپ بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ نہیں بناتے، آپ بناتے ہی ہیں کہ اس میں انٹیجرز ہوں گے، جیسے کہ میں نے یہ لکھا ہے، اور in case we design the binary search tree class to hold integers only, that is without templates. اس کیس میں کیا ہوگا؟ void insert const int $x, void remove const int $x. یہ وہ دو میتھڈز ہیں فی الحال جن کے بارے میں میں گفتگو اس لحاظ سے نہیں کہ یہ میتھڈز کیا ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ دیکھیے انٹ کے بعد میں نے ایمپرسینڈ ڈالا ہے، اور یہ لفظ کانسٹ بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. فی الحال توجہ اس ایمپرسینڈ پہ رکھیے کہ میں نے یہ ایک ٹائپ کے بعد لکھا ہے. اگلی سلائیڈ پہ میں نے یہ کہا ہے کہ the ampersand indicates a parameter that is a reference variable. اب یہاں سے اتنی تو بات سامنے آئی جو کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر ٹائپ کسی ٹائپ جو چاہے بلٹ ان ہے جیسے کہ انٹ ہے، فلوٹ ہے یا چار ہے، یا آپ کی اپنی کوئی ٹائپ ہے یعنی کہ آپ کی اپنی کوئی کلاس ہے، اس کے بعد اگر آپ ایمپرسینڈ لگائیں گے تو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ویریبل ہے یا ایکچولی یہ جو آرگیومنٹ ویریبل ہے، کیونکہ یہ عموماً فنکشنز میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی استعمال نہیں، یہ جو ویریبل ہے یا یہ جو آرگیومنٹ پیرامیٹر ہے یہ ریفرنس ویریبل ہے یا ریفرنس پیرامیٹر ہے. تو یہ تو ہوا سینٹیکس، لیکن یہ کرتا کیا ہے اور ہم اس کو استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا جس سے یہ چیز واضح تو ہو جائے گی کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے ہوتا کیا ہے. تو آئیے پہلے مثال دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو ان اے سینس بیہائنڈ دا سینز لے جاؤں گا اور وہاں پہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ریفرنس ویریبلس سے پیچھے بیہائنڈ دا سینز اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آخر کار سب کچھ کمپیوٹر کی میموری میں ہو رہا ہے. تو اس مثال کی جانب دیکھیے اس اسکرین پہ. کنسیڈر دا فالوئنگ 3 ڈفرنٹ فنکشنز. میں آپ کو 3 فنکشنز دکھاؤں گا. یہ ہے پہلی فنکشن جس کے شروع میں کامنٹ ہے example1. ایک چھوٹی سی فنکشن ہے int اور فنکشن کا نام ہے int-1. یہ ایک پیرامیٹر لیتی ہے int old value، یعنی کہ ایک انٹیجر پیرامیٹر جس کا وہ لوکل نام old value ہے. old value equal old value -1 return old value، یعنی کہ یہ فنکشن کچھ نہیں کرتی، جو پیرامیٹر اس کو دیا جاتا ہے اس میں سے ایک منفی کر کے اور وہ جو منفی شدہ نمبر ہے کیونکہ وہ انٹیجر ہے اس کو وہ ریٹرن کر دیتی ہے. دوسری اگزامپل ایک اور فنکشن ہے جو کہ شکل میں تقریباً ویسی ہی ہے جیسے کہ int-1 تھی، لیکن اس کا نام اب مختلف ہے int-2، اور دیکھیے اس میں آرگیومنٹ کیا ہے int star old value، جس کو دیکھ کے آپ فوراً پہچان گئے ہوں گے کہ یہ جو اولڈ ویلیو ہے یہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہوگا، یعنی کہ جو بھی اس فنکشن int-2 کو کال کرے گا وہ آپ کو ایک پوائنٹر بھجوائے گا، اور وہ پوائنٹر ٹو دا انٹیجر، یعنی کہ ایک انٹیجر لوکیشن کو یا انٹیجر ویریبل کو پوائنٹ کرے گا. اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ہے اسائنمنٹ جس میں اسٹار اولڈ ویلو اکول اسٹار اولڈ ویلو -2. دیکھیے یہاں پہ میں 2 سبٹریکٹ کر رہا ہوں. فی الحال یہ چھوڑیں کہ یہ میں 2 کیوں سبٹریکٹ کر رہا ہوں، اصل میں اس کی کوئی وجہ نہیں، یہ صرف مثال ہے. لیکن کر میں یہ کیا رہا ہوں کہ اولڈ ویلو جو پوائنٹر ہے اس کے ساتھ میں نے چونکہ اسٹار لگایا تو میں ایکچولی یہ ڈی ریفرنس کر رہا ہوں، یعنی کہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ لو، اس میں سے 2 نکال دو، منفی کرو اور واپس اس کو وہیں ڈال دو یعنی کہ جہاں پہ وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا تھا، اور اب یہ جو نئی ویلیو وہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ریٹرن کر دو. تیسری مثال ایک تیسری فنکشن کی ہے int -3
اور اس کے بعد اس کی دیکھیں آرگیومنٹ انٹ، لیکن دیکھیں انٹ کے فوراً بعد ایمپرسینٹ، اس کے بعد پھر وہی اولڈ ویل. اور اب دیکھیے کہ باڈی جو ہے اس فنکشن کی، اس میں نے کہا ہے اولڈ ویل اکول اولڈ ویل مائنس 3 اور ریٹرن اولڈ ویل. ریٹرن اولڈ ویل کے بعد یہ فنکشن ختم ہوئی. یہ 3 فنکشنز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، نہایت چھوٹی چھوٹی سی فنکشنز ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان میں چیزیں مختلف کیا ہیں. پہلی میں انٹ اولڈ ویل، دوسری میں انٹ اسٹار اولڈ ویل، اور تیسری میں انٹ ایمپرسینڈ اولڈ ویل. اب ان 3 فنکشنز کو میں کال کروں گا اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کال سٹیک کے حوالے سے، یا یہ فنکشن کی جو آپس میں لنکیج ہوتی ہے اس کے حوالے سے ویریبلز اور یہ جو کال پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا کاروائی ہو رہی ہے. تو آئیے میں آپ کو پہلے ایک سمپل سی کالنگ فنکشن دکھاتا ہوں. دا کالر فنکشن پہلے کالنگ انٹ -1. اب اس فنکشن کا میں نے نام ہی کالر رکھا ہے، یہ ایکچولی میری یہ جو ایگزامپل فنکشنز ہیں ان کو کال کرے گی. اس کے اندر پہلی اسٹیٹمنٹ مائی انٹ، ایک انٹیجر ویریبل میں نے ڈکلیئر کیا، اس کو میں نے 31 اسائن کیا. پھر میں نے ریٹرن ویل ڈکلیئر کیا، اور دیکھیے میں ریٹرن ویل میں انٹ -1 جو فنکشن ہے اس کو مائی انٹ بھیج کے جو ویلیو واپس آتی ہے اس میں ریٹرن ویل میں رکھ لیتا ہوں، اور سی آؤٹ کے ذریعے ان دونوں کو میں پرنٹ کرتا ہوں. یہاں تک تو ابھی تک کوئی ایسی خاص بات نہیں جو کہ آپ دیکھ کے کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ساری دیکھی بھالی چیزیں، آخر کاروائی کیا ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بیہائنڈ دا سین لیے چلتا ہوں. جب ہم نے اسٹیکس کی باتیں کی تھی اور اسٹیک کے استعمال کے بارے میں باتیں کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کمپیوٹر کی رن ٹائم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کیا تھا کہ کس طرح جب آپ مختلف پروگرامز اپنی کمپیوٹر پہ یا اپنی مشین پہ چلاتے ہیں تو یہ سارے پروگرامز جو ہیں یا جو پروگرامز آپ چلا رہے ہیں یہ .exe سے ایک پروسیس بن جاتے ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے یہ میموری میں جا کے بیٹھتا ہے اپنی جگہ تلاش کر کے، یا یہ کہ آپریٹنگ سسٹم جو اس کو میموری میں ایک حصہ دیتا ہے وہاں پہ یہ پروسیس بنتا ہے. اور پھر اس پروسیس کے کچھ حصے ہوتے ہیں خاص قسم کے، جس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ اس کا ایک کوڈ ایریا ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیٹک ایریا ہوتا ہے. اس کے بعد رن ٹائم اسٹیک کی میں نے بات کی تھی، اور ایک اور چیز کی بات کی تھی ہیپ. آئیے میں آپ کو وہ سلائیڈ دوبارہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ تصویر دوبارہ آ جائے اور آپ کے ذہن میں بھی وہ تصویر یاد دہانی کے لیے واپس آ جائے. یہ دیکھیے، یہ تصویر میں نے آپ کو تب دکھائی تھی. لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ وہ پروسیسز ہیں جو کہ کمپیوٹر کی میموری میں موجود ہیں. پھر وہی کہ پروسیس 1 فرض کریں براؤزر ہے، آپ کوئی انٹرنیٹ ایکسپلورر یا کوئی اور براؤزر چلا رہے ہیں. پروسیس 3 جو ہے وہ ورڈ چل رہا ہے. پروسیس 4 جو ہے وہ میں نے یہ کہا ہے our test.exe. فرض کریں ہم اپنا کوئی پروگرام بناتے ہیں، وہ بھی میموری میں جائے گا. اور پروسیس 2 جو ہے وہ dev.c فار ایگزامپل آپ چلا رہے ہیں. اور فائنلی ونڈوز خود جو ہے، اگر آپ ایک ونڈوز مشین پہ بیٹھے ہیں تو ونڈوز خود بھی میموری میں موجود ہے ایز این آپریٹنگ سسٹم. پھر میں یہ دکھا رہا ہوں، یہ بھی پہلے کی دکھائی ہوئی تصویر ہے کہ پروسیس 4 یا کسی پروسیس کو اگر لیں تو اس کے یہ حصے ہوتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کوڈ، یعنی کہ میرا وہ پروگرام ایکچوئل کوڈ جو کہ C++ میں تو نہیں ہوتا، نہ وہ جاوا میں ہوتا ہے، بلکہ بائنری فارم میں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب آپ اسمبلی لینگویج پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل معلوم ہوگی کہ آخر یہ کوڈ جو کمپیوٹر کی میموری میں جاتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے اور یہ بنتا کیسے ہے. اس کے بعد آیا اسٹیٹک ڈیٹا، جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ فرض کریں آپ کے کچھ گلوبل ویریبلز ہیں یا کچھ اسٹیٹک ویریبلز ہیں جو کہ آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ بھئی یہ ویریبل جو ہیں انہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا جب تک میرا پروگرام چل رہا ہے. ایک اس کی مثال جیسے میں نے کہی کہ گلوبل ویریبلز یہاں پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹیک کے وقت میں نے مثال دی تھی کہ یہاں پہ یہ اسٹیک جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ فنکشن کالز میں استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر آخر میں نے کہا تھا کہ ایک اور ایریا جس کا نام ہیپ ہے
وہ بھی موجود ہوتا ہے میموری کا. اسٹیک تو ہوا فنکشن کالز کے لیے اور لوکل ویریبلس کے لیے. جو ہیپ ہے وہ جب آپ نیو میتھڈ کال کرتے ہیں تو اس وقت وہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ہیپ کے اندر سے وہ میموری آپ کو ایلوکیٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو کال اسٹیک جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو چند ایک مثالیں اس طرح دی تھیں کہ فرض کریں ایک فنکشن ایف جو ہے وہ ایک فنکشن جی کو کال کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی فنکشن کال ہوتی ہے تو جو کالر ہے اس کی جتنی آرگیومنٹس ہوتی ہیں وہ کال اسٹیک میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس فنکشن سے جو ریٹرن ہے, یعنی کہ آپ نے واپس کالر میں جانا ہے, اس کا ریٹرن ایڈریس بھی جاتا ہے. اس کے علاوہ لوکل ویریبلس بھی جاتے ہیں. بلکہ اس وقت میں نے مکمل بات نہیں کی تھی, اس اسٹیک کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ بعد میں جب آپ کمپائلر کنسٹرکشن کا کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ ایک لفظ یا ایک ٹرم استعمال ہوگی, ایکٹیویشن ریکارڈ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فنکشن دوسری فنکشن کو کال کرتی ہے تو ایک پورا ریکارڈ ویریبل بنتا ہے جس میں کافی انفارمیشن ہوتی ہے. ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ بھئی لوکل ویریبلس کون سے ہیں, ریٹرن ایڈریس کیا ہے, کال پیرامیٹرز کیا ہیں, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ پورا ایکٹیویشن ریکارڈ اصل میں کافی تفصیلات اس میں رکھی جاتی ہیں جس کی بنا پہ فنکشن کال ہوتی ہیں اور اس فنکشن سے آپ واپس آتے ہیں. ایکٹیویشن ریکارڈ میں کیا ہے, اس کو کیسے بناتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, یہ خیر میں نے جیسے کہا کمپائلر کنسٹرکشن کی باتیں ہیں. یہ انشاءاللہ جب آپ کمپائلر کنسٹرکشن کا کورس پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نہ صرف یہ پڑھنا پڑے گا بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں امید ہے کہ آپ ایکچولی ایسا کریں گے, یعنی کہ ایکٹیویشن ریکارڈ بنائیں گے. خیر یہ تو ہوئی بات کی بات. فی الحال ہمارے لیے کال اسٹیک ہی بس ایک لازمی چیز ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جب ایک فنکشن ایف ایک اور فنکشن جی کو کال کرتی ہے تو جی کی کال کی بنا پہ اسٹیک کے اندر نئی انٹریز کیا آتی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا, دوسرا جب ہم نے ریکرجن کی بات کی تھی, جب بائنری ٹری ریکرجن یا ہم ٹریورسل کر رہے تھے وہاں پہ ریکرجن آ گئی تھی, وہاں پہ بھی یہ کال اسٹیک استعمال ہو رہا تھا کیونکہ ریکرسو کال آخر ایک فنکشن کال ہے. تو فنکشن کال تو جیسے فنکشن کالز ہوتی ہیں ویسے ہی ایکسیکیوٹ ہوں گی, یعنی کال اسٹیک کے اوپر اس کے پیرامیٹرز جائیں گے, اس کا ریٹرن ایڈریس جائے گا اور اس کے لوکل ویریبل جائیں گے. تو آئیے دیکھیے یاد دہانی کے لیے کہ کال اسٹیک میں کیا کیا موجود ہے. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی کالر ہے تو کالر کو بھی ایونچولی کسی نے کال کیا ہوگا. تو یہ ابھی اس کو نہ سوچے کہ اس کو کس نے کال کیا, فی الحال محدود رکھیں آپ اپنے آپ کو کالر تک. تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کال اسٹیک میں جو کہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے, یہ دیکھیے میں نے لکھا ہے ایرو کے ساتھ, اسٹیک گروز ڈاؤن ورڈز. سب سے پہلے کالر کے پیرامیٹرز ہیں, اس کے لوکل ویریبلس ہیں اور اس کا ریٹرن ایڈریس ہے, یعنی کہ کالر کو جس نے کال کیا وہاں پہ واپس جانے کے لیے اس کو چھوڑیے. انٹ مائنس کو جب میں کال کرتا ہوں تو انٹ مائنس کے پیرامیٹرز یعنی کہ وہ جو اس کی آرگیومنٹ لسٹ ہے وہ, اس کے لوکل ویریبلس اور اس کا ریٹرن ایڈریس. آخر میں یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے اسٹیک پوائنٹر ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اسٹیک کا جو ٹاپ ہے وہ کہاں پہ ہے, اور چونکہ اگر کالر نے انٹ مائنس کو کال کیا ہے تو یہ ہی ٹاپ پہ ہے, یعنی کہ یہ فنکشن ہی ٹاپ پہ ہے, تو اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. اگلی سلائیڈ میں اب آپ کو اس اسٹیک کے کانٹینٹس دکھا رہا ہوں, اور وہ یوں کہ دیکھیے کال اسٹیک لے آؤٹ وین انٹ مائنس ون از کالڈ. اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اگر آپ اس اسکرین کی دائیں جانب دیکھیے تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو کرلی بریسز ہیں دو, پہلی پہ لکھا ہے کالنگ فنکشن کالر, یعنی کہ وہ کالر ہماری جو ٹیسٹ فنکشن ہے چھوٹی سی, اور کالڈ فنکشن انٹ مائنس ون, یعنی کہ یہ چھوٹی سی فنکشن جو ہم کال کرتے ہیں. اور اب میں نے اسٹیک کو ایکسپوز کیا, یعنی میں ہے کیا. پہلے آپ کالر کو لیں. کالر میں یاد ہوگا کہ میں نے دو ویریبلز بنائے تھے, ایک تھا مائی انٹ جس کو میں نے ویلیو 31 اسائن کی تھی, اور پھر میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا ریٹرن ویلیو.
یہ دونوں جو ہیں یہ لوکل ویریبلس تھے. مائی انٹ کو چونکہ میں نے 31 اسائن کیا تو دیکھیے میں نے یہاں پہ ایک میموری لوکیشن میں 31 ڈال دی. ریٹرن ویلیو کو جب وہ ڈکلیئر ہوتا ہے اس وقت تو اس میں کچھ نہیں, تو میں نے یہاں پہ یہ کوشچن مارک سے شو کیا ہے کہ جب یہ ویریبل بنے گا اسٹیک میں, یہ یاد رہے ہم اسٹیک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کالر کا بقیہ جو سامان ہے یعنی کہ ریٹرن ایڈریس یا کچھ اور چیزیں اگر ہوتی ہیں ایکٹیویشن ریکٹ کی تو وہ یہاں پہ موجود ہوں گی. اچھا یہاں پہ ذرا لیفٹ سائڈ پہ بالکل لیفٹ پہ بھی دیکھیے کہ یہ میموری ایڈریسز ہیں 1072, اس کے نیچے 1068 اور قدرے نیچے آئیے لیفٹ سائڈ پہ ہے 1060, 1056, 1052. اب دیکھیے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ 4 کے ڈفرنس سے یہ میموری ایڈریس نیچے کی جانب کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ میموری کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ کو اسی طرح ایک ارے دکھائی تھی. میں نے کہا تھا کہ اصل میں کمپیوٹر کی میموری بھی ایک بہت بڑی ارے ہوتی ہے, اور اگر آپ کے پاس گیگا بائٹ میموری ہے تو یہ گیگا بائٹ کی ارے ہوگی. اس وقت البتہ میں نے مثال میں یہ دکھایا تھا کہ فرض کریں اس کے اندر انٹیجرز ہیں, تو تب میں نے ایڈریسز جو تھے وہ ڈفرنس آف 1 سے آپ کو دکھائے تھے. یہ اگر آپ اپنی پرانی سلائیڈ دیکھیں یا وہ جو اگر کاغذ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے تو وہاں پہ ایڈریسز اصل میں ڈفرنس آف 1 سے دکھائے گئے تھے اور وہ نیچے سے اوپر بڑھتے جا رہے تھے. یہاں پہ البتہ میں ڈفرنس آف 4 سے دکھا رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں میموری یا عموماً میموری بائٹ ایڈریسبل ہوتی ہے, یعنی کہ جب بھی آپ میموری کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 128 میگا بائٹس ہے یا 1 گیگا بائٹ ہے, آپ بائٹس میں بات کرتے ہیں. تو اکثر کمپیوٹرز جو ہیں یا اکثر جو سی پی یوز ہیں, مثال کے طور پہ انٹیل ہے, موٹورولا ہے, سن کا اسپارک, ٹپس کا چپ ہے, یعنی کہ یہ سارے سی پی یوز ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے میموری بائٹس کے حساب سے رکھتے ہیں اور ایک ایڈریس ہوتا ہے. لیکن اگر میں ایک انٹیجر سٹور کرنا چاہوں تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیجر جو ہیں وہ عموماً یا آلموسٹ بائی ڈیفالٹ سی میں خاص طور پہ 4 بائٹس کے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں نے ایک انٹیجر کو سٹور کرنا ہے میموری میں تو اس کو 4 بائٹس درکار ہوں گے. اب چاہے وہ اسٹیک میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو, ہے تو وہ میموری میں, کیونکہ دیکھیے یہ اسٹیک جو ہے کال اسٹیک یہ بھی اصل میں ہے تو میموری میں ہی. اب چونکہ یہاں پہ میں مائی انٹ اور یہ ریٹرن ویل انٹیجر ویریبلس بنا رہا ہوں, یہ دونوں جو ہیں اور بقیہ جتنے انٹیجرز ہوں گے وہ سارے 4 بائٹس لیں گے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پوائنٹر ویریبلز ہوتے ہیں وہ بھی 4 بائٹس کے ہی ہوتے ہیں, اور آپ کے ایڈریسز جو ہیں وہ 32 بٹس کے ہوتے ہیں. 32 بٹس کا مطلب 4 بائٹس. اس بنا پہ اس دفعہ میں نے آپ کو میموری کی ایڈریسنگ کی جو اصل صورت ہے وہ دکھائی ہے. اس بنا پہ وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایڈریسز ہیں وہ 4 کے ڈفرنس سے ڈیکریز ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک ایڈریسنگ کا انداز ہے کہ میموری جو کمپیوٹر کی ہے اس کو آپ نیچے سے اوپر ایڈریس کرتے ہیں, یعنی کہ اس کا جو لوئسٹ فلور یعنی کہ بالکل نچلا ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ جنرلی 0 بائٹ کہتے ہیں, اس کے بعد پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4. اگر آپ ویریبلز بنائیں گے جن کو زیادہ بائٹس درکار ہوں گے, فرض کریں آپ اپنے کلاس کے ذریعے آبجیکٹس بناتے ہیں جن کو اصل میں زیادہ بائٹس درکار ہیں, تو تب یہ 4 بائٹس والی بات نہیں چلے گی. تب وہاں پہ سائز آف دیٹ آبجیکٹ یعنی کہ وہ جو آبجیکٹ آپ بنوا رہے ہیں جیسے کسٹمر آبجیکٹ ہے یقیناً وہ 4 بائٹس پہ مشتمل نہیں, یا جیسے کہ ہمارے یہ ٹری نوڈ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ ہے ای ٹائپ کا جو کہ خود ایک اسٹرنگ ہو سکتا ہے, اس کے بعد 2 پوائنٹرز ہیں, یقیناً یہ 4 بائٹ کے نہیں ہیں. یہ ٹری نوڈ اصل میں زیادہ بائٹس کو ہوگا. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ سی میں یا سی پلس پلس میں سائز یا سائز آف ایک آپریٹر ہے جس سے آپ کسی ٹائپ کی یا کسی ویریبل کا سائز معلوم کر سکتے ہیں کہ میموری میں یہ کتنی جگہ اس کو درکار ہوگی. تو یہ تھی کہانی میموری کی کہ وہ میموری اصل میں بائٹ ایڈریسبل ہوتی ہے. کچھ مشینیں ہیں ایسی
ان میں ایک کرے نامی ایک مشین شامل ہے جو کہ بائٹ ایڈریسنگ استعمال نہیں کرتی، وہ اصل میں ورڈ ایڈریسنگ، اس کا جو ورڈ ہے وہ 48 بٹس کا ہوتا ہے. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اصل میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں لازماً اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. فی الحال یہ ذہن میں رہے کہ ہم میموری جو ہے وہ بائٹس کے ذریعے ایڈریس کرتے ہیں، اور چونکہ ہم صرف بائٹس یا 8 بٹس کی چیزیں سٹور نہیں کر رہے، ہم بڑی چیزیں یعنی انٹیجر فار ایگزامپل یا اس سے بڑے آبجیکٹ سٹور کرتے ہیں، تو یہ ایک سے زیادہ بائٹس لیں گے. اس حساب سے آپ اگر یہ تصویری خاکے بنائیں تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ میموری میں جتنی لوکیشنز کسی آبجیکٹ کو چاہیے وہ آپ دکھائیں. اگر آپ یہ گنتی یا یہ شمار کر رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کہاں پہ ہے، کس ایڈریس پہ ہے اور کہاں تک ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بعد کی چیزیں کیا ہیں. فرض کریں آپ کے پروگرام میں کوئی بگ آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میموری میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو آپ اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیے گا. اچھا، واپس اب سلائیڈ پہ آئیے کہ کالر کی تو یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد دیکھیے کہ جو کال فنکشن جو کہ اب کالر نے کال کی ہے اس میں ایک آرگیومنٹ تھی اولڈ ویل. اب یہ اولڈ ویل جو ہے یہ چونکہ ایک پیرامیٹر ہے تو یہ بھی کال سٹیک میں ہوگا، اور اس میں بھی دیکھیں میں نے 31 ڈال دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 31 آیا کہاں سے؟ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب فنکشنز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے تو فنکشن کو جب آرگیومنٹس بھیجی جاتی ہیں تو بات ہوئی تھی کہ وہ بائی کاپی جاتی ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ بھجوا رہے ہیں اس کی ایک کاپی بنتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ صرف انٹیجر ہو تو اس کی کاپی بنتی ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو اس کی کاپی بنتی ہے، کوئی آبجیکٹ ہو، وہ کسٹمر آبجیکٹ ہے یا اسٹرنگ آبجیکٹ ہے یا کوئی اور آبجیکٹ ہے. ہاں، اگر آپ ایک ارے بھیجیں تو پوری ارے کی کاپی نہیں بنتی. ارے اصل میں جیسے کہ ابھی بات ہوگی بائی ریفرنس جاتی ہے، یعنی کہ اس کی سٹارٹنگ جو لوکیشن ہے اس کا ایڈریس بھیجا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ ارے جو ہے وہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ اس کی شاید کاپی سٹیک کے اندر آئے ہی نہ. دیکھیں اس تصویر جو میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں، سٹیک جو ہے وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اس کے اندر جو مرضی ڈالنا چاہیں، جتنا بڑی چیز ڈالنا چاہیں وہ ڈل جائے گی. خیر، بات یہ ہوئی اگر آپ واپس سلائیڈ پہ آئیں کہ جو مائی انٹ ایز این آرگیومنٹ میں نے بھجوائی اس کی کاپی جو ہے وہ اولڈ ویل میں چلی جائے گی. اب جب فنکشن اپنا کام کرے گی تو پھر یہ کاپی استعمال ہوگی. اور میں نے اب یہ دیکھیے اگلی سلائیڈ میں یہ سوال پوچھا ہے کہ ہاؤ آر مائی انٹ اینڈ اولڈ ویل ریلیٹڈ. جواب کہ passing my int to the function int -1 results in a copy of my int to be placed in the parameter old val in the call stack, and alterations are done to the copy of 31 stored in old val and not the original value. یہ بات میں نے ابھی کہی تھی کہ my int جو ہے اس کی کاپی بن کے ادھر جائے گی، اور جو آخر میں نے بات یہ کہی ہے کہ alterations are done to the copy of 31 stored in old val and not the original my int. یہ جو کاروائی ہے یہ دیکھیے میں آپ کو اب اس طرح دکھاتا ہوں کہ یہ اب وہی سٹیک ہے جس میں my int return val old val ہے، لیکن int -1 جو فنکشن تھی وہ old val میں سے ایک نمبر سبٹریکٹ کرتی ہے. اور دیکھیے میں نے دکھایا اس طرح ہے کہ جب وہ 1 سبٹریکٹ ہوتا ہے تو 31 جو ہے وہ 30 بن جاتا ہے. لیکن دیکھیے کون سا 31 جو ہے جو چینج ہوا، یہ وہ اوپر والا نہیں جو مائی انٹ میں ہے، یہ اولڈ ویل والا جو ہے یہ چینج ہوا ہے. وہ 31 والا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ مائی انٹ کی جو کاپی ہے اس کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی. اور آخر میں نے یہ دکھایا ہے کہ جب وہ فنکشن جو ہے وہ ریٹرن ایکسیکیوٹ کرے گی، یعنی کہ آپ اس سے واپس آئیں گے تو پھر دیکھیے کیا ہوگا. یہاں پہ چند چیزیں کا دھیان رہے. پہلی بات دیکھیے کہ جو کال سٹیک ہے اس میں سٹیک پوائنٹر جو ہے وہ اوپر موو ہو گیا ہے.
کیونکہ اب int-1 فنکشن جو ہے وہ تو ختم ہو گئی. اس کے بارے میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب غائب ہو گئی. اولڈ ویل غائب ہوگی, ریٹرن ایڈریس, سب کچھ جو ہے اصل میں اس کا پورا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ پورے کا پورا اسٹیک سے نکال دیا گیا ہے اور اسٹیک پوائنٹر اب اوپر آ گیا. اور دیکھیے کہ مائی انٹ جو ہے وہ ابھی تک 31 ہے اور ریٹرن ویل البتہ اس میں میں نے 30 اسٹور کر دیا. یہاں تک تو بات جو ہے یہ میں میرا خیال ہے دہرا رہا ہوں. یہ کاروائی آپ پہلے بھی کر بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹس میں استعمال بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ تصویری خاکہ اب جو ہے اسٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ہے اس کو آپ سامنے مد نظر رکھیے. ہم اسی کے بارے میں ابھی اور باتیں کریں گے. اگلی سلائیڈ پہ البتہ میں اس کال جو int-1 کی ہے اس کا ایک نیا انداز آپ کو دکھاتا ہوں. We could have called int-1 as void caller اور دیکھیے میں نے اب my_int نہیں کہا, میں نے simply int return value اور return value int-31 میں نے 31 سیدھا کے سیدھا یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد وہی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ. اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں بیکاز اٹ از دا ویلو دیٹ از پاسڈ we can always pass a literal or even an expression in call by value. یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. int-1 کو جو آرگیومنٹ میں بھجوا رہا ہوں وہ اصل میں کوئی ویریبل نہیں جیسے کہ پہلے تھا my int. اب میں نے 31 کو یہاں پہ سیدھا ڈال دیا ہے اور میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ call by value ہے, یہ شاید ٹرم پہلی دفعہ آپ سن رہے ہو یا سنی ہو کہ یہ چونکہ کال بائی ویلیو ہے یعنی کہ جو پیرامیٹرز بھیجے جاتے ہیں ان کی کاپیز جو کالڈ فنکشن ہے ان کو ملتی ہیں. اس بنا پہ ہم لٹرلز, دیکھیے یہ 31 جو ایک لٹرل ہے یہ میں نے کسی ویریبل میں نہیں ڈالا, یہ میں نے خود ہی اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیا, بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اور ایون این ایکسپریشن, یعنی کہ یہاں پہ میں 31 کی جگہ 30+1 بھی لکھ سکتا تھا. اس صورت میں کیا ہونا تھا کہ 30+1 ایویلویٹ ہوتا اور وہ اس کا جو آنسر ہے وہ اصل میں کال اسٹیک میں ایز اے کاپی اولڈ ویل میں چلا جانا تھا. اچھا یہ تو تھا کال بائی ویلیو جس کے بارے میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہاں پہ صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر کال بائی ویلیو ہے تو لازمی نہیں کہ جو کالر ہے وہ اپنے پیرامیٹر کو پہلے کسی ویریبل میں ڈالے اور اس ویریبل کو بھجوائے, وہ لٹرل یا ایکسپریشن بھی ڈال سکتا ہے. لیکن اب ہم نے یاد ہوگا کہ دو اور فنکشنز بنائی ہیں, اب آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. If the programmer wanted to actually change a variable's value from within a function, one way to do this would be to send a pointer. اب یہاں پہ فرض کریں پروگرامر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ فنکشن جو ہے وہ کالر کے کسی ویریبل کو چینج کرے اور یہ کاروائی آپ پوائنٹرز کے ساتھ کر چکے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے میں نے اب کالر جو ہے اس کو چینج کیا جس میں میں نے ریٹرن ویل int my_int کو پھر 31 اسائن کیا. لیکن دیکھیے int-2 کو میں نے کیسے کیا, یہاں پہ وہ ایمپرسینڈ اب شروع میں آیا کہ میں my_int کا ایڈریس بھجوا رہا ہوں جو کہ فنکشن کو ایز اے پوائنٹر ملے گا, یعنی کہ اس کو ایک ایڈریس ملے گا جو کہ اگر آپ کو یاد ہو -2 جو فنکشن ہے اس کی آرگومنٹ جو تھی وہ int star اولڈ ویل تھی, اس کے بعد وہ سی آؤٹ اور آخر میں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہے کال بائی پوائنٹر, یعنی کہ ہم پوائنٹر بھجواتے ہیں. اچھا اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی کہ میں پوائنٹر بھجوا رہا ہوں, اب دیکھیے کال اسٹیک میں کیا ہو رہا ہے. کالنگ فنکشن کالر my_int میں پھر 31, ریٹرن ویلو میں ابھی کچھ نہیں. کالر اسٹف البتہ اولڈ ویل میں دیکھیے کیا ہے 1072. یہ 1072 کیا ہے, یہ میں نے دکھایا ہے کہ یہ my_int جو ہے یہ اس کا ایڈریس ہے. اوپر دیکھیے اس یہ جو اسٹیک ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو میموری ایڈریسز ہیں کہ my_int کا ایڈریس کیا ہے 1072, وہی یہاں پہ اولڈ ویل میں اب میں نے لگا دیا.
اچھا، اب جو int -2 فنکشن جب یہ اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرے گی جو کہ میں اس سلائڈ کے ٹاپ پہ دکھا رہا ہوں، اسٹار اولڈ ویل ایکول اسٹار اولڈ ویل -2، تو دیکھیے میں نے کال اسٹیک میں دکھایا ہے کہ یہ -2 کہاں پہ اصل میں ہوتا ہے. دیکھیے کہ وہ جو 31 کالر میں ہے، یعنی کہ my int کی جو ویلو 31 کالر میں ہے یا لوکیشن 1072 پہ ہے، وہاں پہ یہ 31 اب 29 ہو گیا ہے، یعنی کہ میں نے کالر کے کسی ویریبل کی ویلو چینج کر دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کالر کا ویریبل بھی خود اسٹیک میں موجود ہے، لیکن اس وقت یہ بحث نہیں کہ وہ ویریبل کہاں پہ ہے. یہ بات سامنے ہے کہ int -2 نے پوائنٹر کے ذریعے کالر کی ویلو جو ہے اس کو چینج کر دیا. اور آخر میں اس اگلی سلائیڈ میں نے یہ دکھایا کہ جب int -2 ختم ہوگی تو اسٹیک پوائنٹر دیکھیے اوپر شفٹ ہوا، کیونکہ int -2 کا ایکٹیویشن ریکارڈ جو ہے پورے کا پورا اب اسٹیک سے نکل گیا، اور کالر کا اب ایکٹیویشن ریکارڈ موجود ہے، جس میں اب میں نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ نہ صرف my int 29 ہو گیا کیونکہ وہ پوائنٹر میں نے بھجوایا تھا، بلکہ ریٹرن ویل جو ہے اس میں بھی 29 سٹور ہو گیا. یہ تھی اب int -2 کی مثال. اور جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی، ایٹ لیسٹ فنکشن کو کال کرنا یا پوائنٹر کو استعمال کرنا، یہ بھی آپ کے لیے نئی بات نہیں، پوائنٹرز کا آپ استعمال کافی کر چکے ہیں. تو اس لیے اس مثال میں جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی نئی بات نہیں. ہاں البتہ میں نے تصویری خاکے سے آپ کو تھوڑا سا یہ واضح کر دیا کہ یہ ویریبلز جو ہیں یہ کیا ہیں، ان میں کیا موجود ہے، اور یہ کال سٹیک میں کہاں پہ ہیں، اور یہ جو کاروائی فنکشن نے کی اس کی بنا پہ کون سے ویریبل کہاں پہ ایفیکٹ ہوئے. جیسے کہ میں نے دکھایا کہ وہ کالر کا 31 جو ہے وہ چینج ہو گیا. اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے، سپوز وی وانٹ اے فنکشن ٹو چینج این آبجیکٹ. چلیں ہم چاہتے ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ ہم اس کو جو چیز بھجوائیں اس کو وہ چینج کر دے، یعنی کہ ہم فنکشن کو کال کریں گے لیکن فنکشن ہمارے ہی کسی آبجیکٹ کو چینج کرے گی، جیسے کہ یہ پوائنٹر والی مثال دی تھی. لیکن but we do not want to send the function a copy. The object could be large and copying it costs time. اور آخر میں we don't want to use pointers because of the messy syntax. اب شاید یہ اسٹار والا معاملہ یا جو ایرو والا معاملہ آپ استعمال کرتے ہیں ایک لحاظ سے شاید اتنا نیچرل سا نہیں ہے لکھنا جتنا کہ سمپلی ایک ویریبل نیم کا لکھنا. لیکن یہ درمیان والی بات جو ہے اس پہ ذرا غور کیجئے، میں ابھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. We do not want to send the function a copy. The object could be large and copying it costs time. یہ آبجیکٹ لارج کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ انٹیجر بناتے ہیں وہ تو 4 بائٹس کا ہے، فلوٹ بناتے ہیں وہ بھی 4 بائٹس کا ہے. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کیو کی مثال تھی، ہماری وہ جو بینک سیمولیشن تھی اس میں کسٹمر آبجیکٹ تھا، یا کوئی اور اس طرح کا آبجیکٹ ہے جس کے اندر بے تحاشا اسٹیٹ ویریبلز ہیں. یعنی جس طرح آپ نے یہ دیکھا یا کسٹمر کی مثال لیں، اس میں اس کا نام تھا، اس کا ارائیول ٹائم تھا، اس کا ڈپارچر ٹائم تھا، شاید اس میں اور ٹرانزیکشن ٹائم تھا، اس طرح میں اور کئی چیزیں، اس کا نام، اس کا پتہ، اس کا پیشہ وغیرہ وغیرہ، میں کئی چیزیں اس میں ڈال سکتا ہوں. اور جب بھی میں اس فیکٹری سے کسٹمر فیکٹری سے ایک کسٹمر آبجیکٹ بنواؤں گا تو وہ تو اچھا خاصا بڑا ہوگا بائٹس کے حساب سے. فرض کریں ایک آبجیکٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 500 بائٹس کا ہے، اور اگر میں ایک فنکشن کو ایک آبجیکٹ کال بائی ویلیو کے ذریعے بھجواؤں گا تو دیکھیے کیا ہوگا. کالر کے پاس مائی انٹ جس طرح ہے، فرض کریں وہاں پہ کسٹمر ہے، وہ کسٹمر آبجیکٹ جو ہے وہ پورے 250 بائٹس کا ہے کالر کے پاس. جب وہ کسی فنکشن کو یہ آبجیکٹ بھجوائے گا کال بائی ویلیو کے ذریعے تو اسٹیک میں کالڈ فنکشن کے جو اسٹیک کا حصہ ہے اس میں 250 بائٹس جو ہیں وہ کاپی ہوں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ وہ کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کا
کاپی کی کاپی بنا کے یا ریٹرن کرنا چاہتے ہیں یا بھجوانا چاہتے ہیں تو وہ کاپی کنسٹرکٹر استعمال ہوتا ہے. لیکن کاپی کنسٹرکٹر کرتا کیا ہے؟ وہ ایک آبجیکٹ کی ایک مکمل کاپی بناتا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ فرض کریں اس آبجیکٹ کے اندر ایک ارے موجود ہے. فرض کریں وہ کسٹمر آبجیکٹ ہے, اس کے اندر ایک ارے ہے, مے بی وہ اس کی کوئی پاسٹ ہسٹری ہے آف ٹرانزیکشنز. کاپی کنسٹرکٹر جو ہے اگر اس میں آپ نے اہتمام نہیں کیا تو وہ شاید پوری ارے کاپی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اہتمام کیا کہ جب بھی ایک آبجیکٹ کاپی اس کی کاپی بنتی ہے تو اس کے سارے اسٹیٹ ویریبل سارے کے سارے, چاہے وہ اسکیلرز ہوں جیسے کہ اسٹرنگ ہے یا انٹ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا کوئی ارے ہے, کمپوزٹ آبجیکٹس ہیں, یہ سارے کے سارے ان کی کاپی ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے ہیوی آبجیکٹس کی کاپی کرنا اس کے لیے ٹائم درکار ہے اور اس کے لیے میموری درکار ہے. اب فرض کریں فنکشن اے جو ہے وہ فنکشن بی کو 250 بائٹس والا آبجیکٹ بھجواتی ہے, تو 250 کی پھر کاپی بنی تو اب ہو گئے 500. فنکشن بی جو ہے وہ آگے اس آبجیکٹ کو ایک اور کو بھجوا دیتی ہے, وہاں پہ بھی پھر 250 کاپی ہو رہے ہیں, یعنی کہ 750 بائٹس جو ہیں وہ استعمال ہوں گے اس آبجیکٹ کی 3 کاپیز بنانے کے. لیکن سوچئے کہ اگر یہ تینوں فنکشنز جو ہیں یہ اس آبجیکٹ کو چینج نہیں کرتی, سمپلی انہوں نے اس کو پرنٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی کیلکولیشنز کرنی ہے, اس کو چینج نہیں کرنا. فرض کریں یہ کسٹمر آبجیکٹ ہے, ایک فنکشن جو ہے اس نے اس کی ایج کیلکولیٹ کرنی ہے, ایک اور فنکشن ہے اس نے اس کی سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے. اس کے لیے کسٹمر کی انفارمیشن تو درکار ہے لیکن کسٹمر کو خود نہیں چینج کرنا, یعنی کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ تو نہیں نا چینج کرنی, اس کی سیلری تو نہیں نا چینج ہو رہی. اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہم کاپیاں بنا رہے ہیں, ہم اتنی میموری کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ کاپی کنسٹرکٹر بار بار کال ہو رہا ہے. کاپی بنانے میں وقت درکار ہے, کاپی بنانے کے لیے میموری درکار ہے, اور اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو دیکھیے میں نے پروسیس کی مثال میں یہ کہا تھا کہ آپ کو ایک لمیٹڈ اسپیس ایلوکیٹ ہوتی ہے اسٹیک کے لیے بھی, ہیپ کے لیے بھی اور بقیہ چیزوں کے لیے بھی. اگر آپ استعمال ان کا ٹھیک نہیں کریں گے, بے تحاشا کاپیاں بننی شروع ہو گئیں بڑے بڑے آبجیکٹس کی, تو یہ اسٹیک یہ تو بھر جائے گا. تو یہاں سے یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں پوائنٹرز تو نہ استعمال کروں, یعنی کہ میرے پاس وہ طریقہ ہے کہ میں اس آبجیکٹ کی ایک کاپی بنا لوں یا ایک ہی آبجیکٹ بنا لوں اور پھر اس کے ساتھ ایک پوائنٹر لگا دوں, اور وہ پوائنٹر پہ میں ادھر سے ادھر بھیجتا رہوں. لیکن پوائنٹر کے ساتھ میں نے یہ کہا کہ وہ جو اسٹار ساتھ لگانا یا ایرو لگانا لگتا ہے کہ ذرا ان نیچرل سا ہے, اچھا ہوتا کہ میں سیدھا سیدھا وہ کسٹمر آبجیکٹ جو اس کا نام استعمال کروں. یہ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہوئے کہ کاپی نہیں بنانی اور میں نے پوائنٹرز نہیں استعمال کرنے, یہ ریفرنس ویریبلز کی فیسلٹی C++ میں موجود ہے. اب آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے کہ دی آنسر کال بائی ریفرنس, یہ جو ہے فیسلٹی آپ کو یہ دونوں باتوں سے سمجھے نجات دلاتی ہے کہ پوائنٹر بھی نہیں استعمال ہوگا اور کاپی بھی نہیں بنے گی. یہاں پہ دیکھیے میں نے کالر میں اب کہا ہے انٹ ریٹرن ویل انٹ مائی انٹ 31 ریٹرن ویل انٹ -3 مائی انٹ اور سی آؤٹ. دیکھیے اس فنکشن میں انٹ -3 کے علاوہ جو کالر کی پہلی ورژن تھی جس میں ہم نے انٹ -1 کو کال کیا تھا, اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں, صرف انٹ -1 کی جگہ انٹ -3 آ گیا. میں نے مائی انٹ کے ساتھ کوئی ایمپرسینڈ نہیں لگایا, میں کوئی ایڈریس نہیں بھجوا رہا. البتہ اگر انٹ -3 کی آپ کو اس کی باڈی یاد ہو, جو کہ یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انٹ -3 میں ہم نے پیرامیٹر انٹ کے بعد ایمپرسینڈ ڈالا تھا کہ ہمیں ریفرنس ملے گا اور اس ریفرنس کو ہم اولڈ ویل کہیں گے. اور یہاں دیکھیے اولڈ ویل -3 میں نے دوبارہ اولڈ ویل میں ڈالا اور اولڈ ویل کو ریٹرن کر دیا. تو اگلی سلائیڈ پہ اب کوشچن ہے, سو واٹ از اے ریفرنس ویریبل, اور اس کا جواب یہ,
یعنی سوال یہ کہ یہ ریفرنس ویریبل پھر کیا ہے، مطلب کالر جو ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں. ٹھیک، وہ فنکشن کے اندر مجھے وہ انٹ کے ساتھ ایمپرسینڈ نظر آیا، لیکن فنکشن انٹ 3 جو تھی اس کی باڈی میں بھی کوئی فرق نہیں، وہ بھی بالکل انٹ -1 کی طرح ہے. ہاں وہ -1 کی بجائے -3 کر رہی ہے، لیکن کاروائی وہی ہے. تو جواب یہ ہے دی آئیڈیا از the integer object myInt is used exactly as it exists in the caller. The function simply reaches it through a different name. دیکھیے کیا ہوا کہ، یا میں آخری یہ 2 باتیں بھی کہہ دوں، اس کے بعد واپس اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ the function int -3 cannot use the name myInt because it is in the caller's scope. But both variable names refer to the same object, same memory cell. اچھا یہاں پہ دیکھیے میں نے کیا کہا. اسکوپ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ فنکشن کے اندر جو لوکل ویریبلز ہوتے ہیں وہ صرف وہ فنکشن ہی استعمال کر سکتی ہے ان کا نام یا ان کو ایکسپریشنز میں. جو کالر ہے یا کوئی اور فنکشن یہ نام استعمال اس طرح نہیں کر سکتی کہ فلانی فنکشن میں جو ویریبل ہے وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی دوسری فنکشن کے لوکل ویریبل کا ایکسس مجھے دو کیونکہ میں نے وہاں پہ جا کے کچھ کرنا ہے. یہ تو نہیں آپ کر سکتے، یہ تو اسکوپ رولز کے خلاف ہے. البتہ ریفرنس ویریبل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس فنکشن کے پاس ایک ویریبل ہے، اس نے اس کا نام myInt رکھا ہے، میں بھی اس میموری لوکیشن پہ جانا چاہتا ہوں اور میں اس کو اولڈ ویل کہنا چاہتا ہوں. یعنی کہ میموری لوکیشن تو وہی ہوگی، بس میرا نام مختلف ہوگا، اس کا نام کوئی اور ہوگا، یعنی کہ دوسری فنکشن نام یا اس نے جو نام رکھا وہ کوئی اور ہوگا. نام مختلف ہیں جس کی بنا پہ اسکوپ رولز وائلیٹ نہیں ہوتے، لیکن میموری لوکیشن ایک ہی ہے. آئیے میں آپ کو یہ تصویری خاکے سے دکھاتا ہوں کہ کال اسٹیک جو ہے اس میں پھر وہی کہ کالر جو ہے اس کے پاس myInt اور ریٹرن ویل اور اس کا ادر اسٹف. اس کے بعد دیکھیے کہ int -1 میں نے کیا کیا. یہاں پہ میں نے لفظ اولڈ ویل لکھا تو ہے لیکن میں نے اس کو اسٹیک میں نہیں دکھایا، بلکہ میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اولڈ ویل ہے یہ اصل میں یہ جو میموری لوکیشن ہے 1072 اس کا ایک دوسرا نام بن گیا. بلکہ اگلی سلائیڈ اگر دیکھیں تو میں نے دیکھی اولڈ ویل کو اب وہیں لگا دیا ہے جہاں پہ myInt ہے. myInt دانی جانب ہے اور اسی میموری لوکیشن پہ میں نے اولڈ ویل بھی لگا دیا. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ myInt اور اولڈ ویل ایک ہی میموری لوکیشن کے 2 نام ہیں. myInt نام جو ہے وہ جو فنکشن کالر ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے اور اولڈ ویل جو ہے وہ int -1 میں استعمال ہو رہا ہے، -3 میں استعمال ہو رہا ہے. بلکہ چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 مختلف نام 2 ڈفرنٹ فنکشنز میں ہیں، اصل میں اولڈ ویل کی بجائے myInt بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ 2 myInts جو ہیں یہ 2 مختلف نام ہوں گے. میموری لوکیشن البتہ ایک ہی ہے. اب چونکہ int -3 جو ہے یہ اولڈ ویل کے ذریعے اصل میں اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ myInt ہے. تو دیکھیے جب وہ اولڈ ویل -3 کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اولڈ ویل کالر کے یا int -3 جو اسٹیک ہے اس میں تو ہے ہی نہیں، اور اوپر دیکھیے کہ 3128 بن گیا، لیکن کہاں پہ، یہ جہاں پہ myInt ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کہ وہ پوائنٹر ویریبل تھا جس کے ذریعے ہم فنکشن کے اندر پہنچ کے اس کی ویلیو چینج کر دیتے، یعنی کہ کالر میں پہنچ کے. اس کے بعد آگے چلیے تو جب int -3 ختم ہوئی اسٹیک پوائنٹر واپس آیا اور ریٹرن ویلیو میں 28 سٹور ہوا، لیکن دیکھیے myInt کی ویلیو جو ہے وہ 28 سٹور ہو گئی. یہ تو تھی کاروائی ریفرنس ویریبلز کی بیہائنڈ دا سینز. لیکن آپ نے اب اس کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے، یہ سلائیڈ دیکھیے. The compiler may actually implement call by reference using pointers as we did in example 2. یعنی کہ behind the scene اصل میں یہ ریفرنس جو ہے یہ بھی پوائنٹرز کے ذریعے ہی موسٹ لائکلی ہوگی
کیونکہ یہی طریقہ ہوگا. البتہ جو دوسرا پوائنٹ, the obtaining of addresses and dereferencing will be done behind the scenes, یعنی کہ آپ کو ایز اے پروگرامر یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں, یہ کمپائلر آپ کے لیے ارینج کرے گا کہ ریفرنس ویریبل جو ہیں وہ پیچھے خود بخود ہو جائیں. اینڈ وی شوڈ تھنک ان ٹرمز آف ری نیمنگ ایبسٹریکشن, یعنی کہ although پیچھے تو پوائنٹرز استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ کمپائلر کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے, اس لیے آپ اس طرح نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ جب بھی آپ ایک ریفرنس ویریبل استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کالر کے کسی ویریبل کا ایک اور نام رکھ لیا, میموری لوکیشن وہی ہوگی. تو اس سے کیا ہوا کہ ہم کاپی سے بھی بچ گئے اور ہم پوائنٹر سے بھی بچ گئے. اس بنا پہ ریفرنس ویریبلس کا استعمال کافی ایلیگنٹ ہے, یعنی کہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ پڑھنے میں بھی آسان, لکھنے میں بھی آسان. البتہ اس کے بارے میں کچھ احتیاط برتنی پڑے گی, جو کہ آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ریفرنس ویریبلس کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں گے. تب تک خدا حافظ.